اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سب سے پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین خلاق کائنات نے اپنے پاک اور لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم، اے مسلمانوں، اے بدر کے غازیوں، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، پس اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور اس نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں تمہاری مدد کر رہا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن رہیں اس کے ساتھ تمہارے دل۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کے شان نزول کے حوالے سے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ بات سنائی کہ غزوہ بدر والی رات، یعنی جس دن غزوہ بدر ہوا تھا اس سے پچھلی رات، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بدر کا معائنہ فرمایا، کفار کے لشکر کی طرف دیکھا تو بہت بڑا لشکر تھا، ہتھیاروں سے بھی لیس ہے، کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں ہے، اور اپنے صحابہ کی لشکر کی طرف دیکھا 313 ہیں، اتنے ہتھیار بھی نہیں ہیں اور تعداد بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی اتنی سہولیات نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عریش یعنی خیمہ میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور پوری رات آپ نے عبادت میں گزاری، اور آپ نے ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہ مولا، میں نے تبلیغ کر کے تیرا دین لوگوں تک پہنچا کے یہ ایک چھوٹی سی جماعت تیار کی ہے، آج یہ مجاہد بن کے تیرے راستے میں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ، اے رب العالمین، ان کو فتح عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے مولا، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ان کفار کے ہاتھوں شکست کھا گئی تو پھر قیامت تک نہ ہی تیرا کوئی نام لینے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی تیری عبادت کرنے والا ہوگا۔ اس انداز میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، آپ نے اتنے ہاتھ بلند کیے اور اس طرح دعا کی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے،
انہوں نے وہ چادر اٹھائی، حضور کے کندھوں پہ رکھی اور پھر حضور سے لپٹ گئے، آنکھوں سے آنسو تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کے جواب میں ان آیات کو نازل فرمایا۔ یہ ان آیات کا شان نزول تھا۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس عام طور پہ آیات کے شروع میں جو لفظ از ہے یہ ظرف زمان کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو۔ اے بدر کے غازیوں، اے مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم بالکل تھوڑی تعداد میں تھے اور تمہارے مد مقابل جو کفار تھے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، وہ وقت یاد کرو۔ تستغیثون استغاثہ سے بنا ہے، معنی ہے دعا مانگنا، مدد طلب کرنا۔ جب تم اللہ سے، اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک کہ دعا مانگنے والے تو صرف حضور تھے، اللہ پاک نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تستغیثون، کہ تم سب دعا مانگ رہے تھے۔ وجہ، دعا مانگنے والے اکیلے حضور تھے، لیکن مانگ کس کی طرف سے رہے تھے؟ سب کی طرف سے۔ تو امام کی جو دعا ہوتی ہے وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور جب دعا فرما رہے تھے، کئی صحابہ آمین کہہ رہے تھے، تو جو دعا مانگے، دعا مانگنے والا بھی دعا مانگنے والے میں شامل ہوتا ہے، اور اس دعا پہ جو آمین کہتا ہے وہ بھی کس میں شامل ہوتا ہے؟ دعا مانگنے والے میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اجتماعی دعا ہو تو آمین کہا کریں۔ کیوں؟ جس طرح دعا مانگنے والا مانگ رہا ہے تو جو آمین کہہ رہا ہے وہ بھی اس دعا میں کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوسری جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ رب کہا، یہ نہیں کہا اذ تستغیثون اللہ، کہ جب تم اللہ سے، جب تم رحمان سے دعا مانگ رہے تھے، نہیں، کیا کہا؟ ربکم۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ پاک اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ربنا کہہ کے جو دعا مانگی جائے وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو دعا ربنا کہہ کے مانگی جائے نا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں عام طور پہ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ عام طور پہ دعائیں کس سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ تیسرے پارے میں دعا ہے۔ اسی طرح چوتھے پارے میں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی۔ تو جو ربنا کہہ کے دعا مانگی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بندے جب اسے دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے۔ آج کل عام لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ یار میں دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح نیت خراب ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر ناجائز اور غلط چیز کی دعا مانگو گے، یا اللہ مجھے جوئے میں اتنے پیسے میں جیت جاؤں، تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایسی دعا مانگنے سے پھر دوسری دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اہم بات اس حوالے سے یہ ہے، عام طور پہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہم دعا کو پڑھتے ہیں، عام طور پہ دعائیں رٹی ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، جلدی جلدی پڑھ لی۔ کسی دنیا دار سے کام پڑ جائے تو ہم بڑے سکون سے، بڑے طریقے سے اس سے بات کرتے ہیں، اور جب اللہ سے کچھ مانگنا پڑ جائے تو ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی جو کچھ رٹا ہوا ہے پڑھیں اور پھر جائیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو اتنی جلدی ہوتی ہے دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، جیسے سلام پھیریں ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں مانگنے والا بنائے، مانگنے والے کو وہ کبھی خالی نہیں لٹاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ اور کیا کیا؟ فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ یہاں مردفین فرمایا، مردفین یہ ردف سے بنا ہے، ردیف سے بنا ہے، اور ردیف کا معنی ہوتا ہے آگے سے جو پیچھے ہو، یعنی کسی سواری پہ دو سواریاں بیٹھی ہو نا، جیسے آج کل موٹر سائیکل کا دور ہے،
موٹر سائیکل پہ ایک آگے چلانے والا ہوتا ہے، ایک پیچھے والا ہوتا ہے، تو پیچھے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف، یعنی اس کے بعد والا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو مردفین ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، بھیڑ کی صورت میں نہیں آ رہے، قطاروں کی صورت میں آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، قطاروں کی صورت میں آ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اس آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں 1000 فرشتہ نازل کر رہا ہوں، اور چوتھے پارے میں ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا میں 3000 فرشتے نازل کر رہا ہوں، اور ایک آیت میں فرمایا میں 5000 فرشتے نازل کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 2000 اور فرشتے آئے، کتنے ہو گئے؟ 3000، اور پھر 2000 اور فرشتے آئے، کتنے ہو گئے؟ 5000۔ تو اس طرح اللہ پاک نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اور یہ فرشتے یاد رکھیں، یہ فرشتوں کا آنا، ان فرشتوں کا آنا جو ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سفید لباس اور سفید دستاروں والے فرشتے دیکھے، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان فرشتوں کی آوازیں سنی ہیں، اور بعض صحابہ یہ فرماتے ہیں، کئی صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اشارہ کر کے تلوار کا کسی کافر کی گردن پہ مارنا چاہتے تھے، تلوار پہنچنے سے پہلے ہی گردن کٹ جاتی تھی۔ تو اس طرح فرشتوں کی موجودگی صحابہ کرام نے بھی محسوس کی۔ اور حاضرین محترم، یہ بات یاد رکھیں، اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کیوں نازل کیا تھا؟ کیا فرشتے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ اگر ہم کہیں ہاں جی جنگ کرنے آئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا وہ اتنے طاقتور ہیں، دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود پہ جو عذاب آئے تھے، وہ کوئی بہت فرشتے نہیں آئے تھے، ایک فرشتہ آیا تھا۔ بعض کی طرف جماعت آئی تھی، لیکن عذاب دینے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی ہے، ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ تو یہاں جو اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، کیوں؟ اس کی وجہ بھی خود اللہ پاک نے بتا دی کہ یہ فرشتے کیوں آئے تھے۔ ایک وجہ تو اللہ پاک نے فرمایا وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اس کو اللہ نے، یعنی فرشتوں کا اتارنا کیا مقصد تھا؟ فرمایا الا بشرا، تاکہ تمہیں خوشخبری مل جائے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو، تم تھوڑے نہیں ہو، تم بہت سارے ہو۔ ایسے ہوتا ہے نا، جب انسان کسی مقابلے میں کھڑا ہو، اس کو پتہ ہو میرے پیچھے بہت بڑی جماعت موجود ہے، تو دل میں اطمینان بھی آتا ہے اور بندہ زیادہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ فرشتے جو تمہارے لیے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ تاکہ تمہیں خوشخبری مل جائے، اور تاکہ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔ کیونکہ بعض لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، تو جب ظاہر کو کوئی دیکھے کہ اس طرف تو 1000 ہے، اس طرف 313 ہیں، ادھر ہر قسم کے ہتھیار ہیں، ادھر کھجور کی چھڑیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کا دل ڈگمگا جاتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کے دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن رہیں۔ اور اس شاک نے، محبین نے ایک اور وجہ بھی بتائی ہے، اور وہ وجہ یہ بتائی کہ بدر میں فرشتے کیوں آئے تھے، ذرا غور کرنا۔ محبت کرنے والوں نے ایک اور وجہ بتائی ہے، وہ یہ کہ ہر نبی نے کسی نہ کسی لشکر کی کسی نہ کسی انداز میں قیادت کی ہے، لیکن وہ سارے لشکر کس کے ہوتے تھے؟ انسانوں کے۔ اور حضور کے لیے فرشتے اترے بدر میں، تاکہ حضور انسانوں کی بھی قیادت کریں اور فرشتوں کی بھی قیادت فرمائیں۔ حضور نے صرف جنگ کے میدان میں صرف انسانوں کی قیادت نہیں فرمائی ہے، بلکہ فرشتوں کی قیادت بھی حضور نے فرمائی ہے، اس لیے بھی فرشتے آئے تھے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، حضور کے زمانے میں 2 جنگیں ایسی ہیں جن میں فرشتے اترے تھے۔ کتنی جنگیں؟ 2، ایک غزوہ بدر کے موقع پر اور ایک غزوہ حنین کے موقع پر فرشتے اترے تھے، باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اور ویسے غزوہ خندق کے موقع پر بھی فرشتے آئے تھے، لیکن اس میں جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے فرشتے اس لیے نازل فرمائے تاکہ تمہیں خوشخبری مل جائے اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،
اے میرے بندو یاد رکھنا مدد صرف اور صرف کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ فرشتوں کا آنا کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہر چیز میں انسان کی مشکل میں جو حقیقی طور پہ مدد فرماتا ہے وہ کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ دوائی ہم کھاتے ہیں اس میں شفا کی تاثیر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس کا سارا نظام ہے ما تحت الاسباب، لیکن حقیقی مدد کس کی طرف سے ہے؟ اسی کی طرف سے ہے۔ فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس طرح بدر کے میدان میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اتار کے، فرشتوں کو نازل فرما کے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صحابہ کی مدد فرمائی، اپنے محبوب کی مدد فرمائی، اور وہ جنگ اتنی عظیم الشان ثابت ہوئی کہ بعد میں جوک در جوک لوگ آتے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔